السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم شیئر کر رہے ہیں. آپ اسکرول اپ کر کے ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کے پہلے کامنٹ کے اندر اس کا لنک ہم شیئر کریں, اسے پریس کر کے ہمارے چینل کو بھی آپ وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں. اچھا جی, خبروں کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب آبنائے ہرمز جو بیسکلی ایک سینٹرل جگہ رکھتا ہے تیل کی ترسیل کے حوالے سے, جس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تیل کی سپلائی کے روٹس جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں. اس حوالے سے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب وہاں پہ بہت شدید بمباری ہوئی ہے, اور ایران کی جانب سے ساتھ ہی ساتھ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بھی جو ہے ایک نئی بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی جو خبر ہے وہ جناب یہاں سے ہے فجیرہ سے, اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فجیرہ کے میڈیا آفس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں جب ایرانی میزائل کو انٹرسیپٹ کیا گیا تو اس کا ملبہ جو ہے وہ فجیرہ میں گر گیا, جس کے بعد تیل کی ایک بڑی تنصیب سے دھوئیں کے بڑے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ادھر فجیرہ پورٹ پر ڈرون حملے کے بعد کچھ آئل لوڈنگ آپریشنز جو ہیں وہ معطل کرنا پڑ گئے ہیں. یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. متحدہ عرب امارات کی یہ ویڈیو فوٹیج ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا. ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد بہت دور سے, کئی کلومیٹر دور سے بھی جو ہے جو اٹھتا ہوا کالا دھواں ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ شدید ہٹ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے جناب, یو ایس سینٹرل کمانڈ اس کی سینٹ کام کی جانب سے جو ہے یہ ان کلاسیفائڈ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب امریکن فورسز نے کل جو ہے وہ قرغ آئلینڈ ایران اس کے اوپر جو نیول مائنز تھیں, سٹوریج فیسلٹیز تھی, میزائل سٹوریج بنکرز تھے, ملٹیپل ادر ملٹری سائٹس, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو ہٹ کیا ہے, اور یہ سینٹ کام کی جانب سے جو ہے وہ یہ ویڈیو فوٹیج ریلیز کی گئی ہے. یہ ایک رن وے ہے جس کو دھماکے سے جو ہے وہ اڑایا گیا ہے, اور بیسکلی رن ویز کو اڑانے کا وہی مقصد ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ نہ لینڈ کر سکیں نہ وہاں سے ٹیک آف کر سکیں. تو یہ مختلف فیسلٹیز کے اوپر جو ہے وہ سینٹ کام نے یہ بتایا, ان کلاسیفائی کیا ہے اس فوٹیج کو, جو غالباً ان کے کسی ڈرون سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور مختلف جو نرو پوائنٹس ہیں ان کو یہاں پہ ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی حکام نے جناب تصدیق کی ہے کہ ایران کے جزیرہ خارق سے ایندھن کی برآمدات بلا تعطل جو ہے وہ جاری ہے. تیل کمپنیوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی جاری ہیں. یہ بیسکلی وہی جزیرہ جسے بتایا گیا ہے کہ جی ہٹ کیا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل ویسے ہی کام کر رہا ہے. اور میڈیا کے مطابق ایران کا 90% تیل کی برآمدات جو ہیں اسی جزیرے سے ہوتی ہیں, جس کے اوپر امریکہ نے کل رات کو بمباری کی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے ایران کے جزیرے خرق پر حملہ کیا, اور ایرانی جزیروں پر حملے کے بعد امریکی ٹھکانوں کو جائز اہداف انہوں نے کہا اب ہم سمجھتے ہیں. اپنی قومی خود مختاری اور سرزمین کا دفاع قانونی حق سمجھتے ہیں. متحدہ عرب امارات کے کچھ شہروں میں امریکی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا قانونی حق ہے. ان شپنگ پورٹس ڈاکس کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں جہاں امریکی میزائل موجود ہیں. خلیجی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات کو جو ہے مطلع کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے اب ایک وائڈ سکیل جو ہے وہ میزائل لانچ کرے گا یا کر رہا ہے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ اگینسٹ یو اے ای, متحدہ عرب امارات. وہ پہلے ہی ہم آپ کو اپنے ویلاگس میں بتا چکے ہیں کہ وہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ زیادہ تر ان کے میزائلز کا جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی ابھی نشانہ رہا ہے جب سے 28 فروری سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی چونکہ آپ نے اس خرق جزیرے کو جو ہے ہٹ کیا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تیل ایکچولی جہاں سے ایران کا ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو اس لیے اب ہم بھی جو ہیں اس جنگ کو جو ہے ایک لیول اور اوپر لے کے جا رہے ہیں, اور اب ہم بھی آپ کے جو شپنگ پورٹس ہیں اور ڈاکس ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے جو متحدہ عرب امارات کے اندر ہے. ان کے لیے بھی یہ شپنگ پورٹس بہت ضروری ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دبئی متحدہ عرب امارات کے اندر ابوظہبی کے اندر جو ہے وہ شپنگ پورٹس جو ہیں وہ ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ وہاں سے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ بہت لارج اسکیل کے اوپر ہوتی ہے متحدہ عرب امارات میں, خاص طور پہ دبئی میں. تو اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ ان جگہوں کے اوپر بھی اب ہٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے جائز اب پوائنٹس جو ہیں وہ بن چکے ہیں, کیونکہ آپ نے ہماری ایکسپورٹ کی جگہ کے اوپر ہٹ کیا ہے, اب ہم آپ کی ایکسپورٹ کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کریں گے. دوسری جانب ایران نے دبئی اور ابوظہبی کی بندرگاہ کے اطراف کے علاقے جو ہے وہ فوری خالی کرنے کا جو حکم دیا ہے. ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ جبل علی, خلیفہ پورٹ اور فجیرہ پورٹ کے گرد و نواح سے شہری جو ہے وہ فوری نکل جائیں. یہی وہ پورٹس تھی جن کا میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جبل علی, خلیفہ پورٹ اور فجیرہ پورٹ. جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کے اندر انوالوڈ ہیں وہ میرے خیال میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان پورٹس کی کتنی اہمیت ہے متحدہ عرب امارات میں. ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے جزیرے خرق پر حملے کے بعد وہ امریکی فوج کی موجودگی کے باعث ان علاقوں کو جائز اہداف سمجھتے ہیں, اور اگلے چند گھنٹوں میں دبئی اور ابوظہبی کی اہم بندرگاہوں
گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. موسٹ پرابلی اگلے ویلاگ تک جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی ڈیٹیلز مزید جو ہے وہ سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ یہ ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہیں گے, اور یہ انہوں نے بتایا جی ایران نے کہا ہے کہ قشم آئیلینڈ جو بیسکلی بالکل آبنائے ہرمز کے اوپر موجود ہے, یہ اگر آپ اس کی غور سے اس کو میں کہوں گا اس کو ذرا زوم ان کر کے دکھائیں تو یہ قشم کا بیسکلی جزیرہ ہے وہاں پہ, اور یہ بالکل آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے اور کیونکہ بالکل انٹرنس کے اوپر ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے بیسکلی جتنے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس وقت کہ ٹینکروں کو ہٹ کیا جا رہا ہے یا رستوں کو روکا جا رہا ہے یا لینڈ مائنز سی مائنز جو ہیں وہ بچھائی جا رہی ہیں, وہ سارے آپریشنز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس جگہ کو جو ہے اب ہٹ کیا گیا ہے. بیسکلی امریکہ کی کوشش ہے کہ اس کی جو فائر پاور ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, ڈیفینس اسٹرینتھ ہے, اس کو کمزور کیا جائے, اسی لیے اسپیسیفک اس آئیلینڈ کے اوپر جو ہے زیادہ بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے. دوسری جانب عراقی کردستان میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے پر ایک ہفتے میں دوسری بار حملہ کیا گیا ہے, جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اماراتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سفارتی مشنز کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. بیان میں کہا گیا کہ ایسے حملے نہ صرف خطرناک اشتعال انگیزی ہیں بلکہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتے ہیں. متحدہ عرب امارات نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واقعے کی فوری تحقیقات کرے اور حملے کے ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اس کے علاوہ یروشلم میں دھماکوں کی آوازوں کے بعد اسرائیل نے ایرانی میزائلوں کی جو ہے وہ وارننگ جاری کر دی ہے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آنے والے میزائلوں کا ہمیں ان کا پتہ چل گیا ہے. ایرانی میزائل الرٹ کے فوری بعد یروشلم کے اوپر جو ہے وہ دھماکے سنے گئے. موسٹ پرابلی انٹرسیپٹرز جو ہے وہ پھینکے گئے تھے تاکہ ان کو نیوٹرلائز کیا جا سکے. اس کے علاوہ عرب میڈیا نے جناب 15 روز سے جاری امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ میں اموات کے اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق 15 روز میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں ایران میں 1444 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اسرائیلی حملوں سے لبنان میں 773 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اسرائیل میں 14 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 15 روز میں ایرانی حملوں میں 11 امریکی فوجی اب تک جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. متحدہ عرب امارات میں 6, سعودی عرب میں 2, عراق میں 26, کویت میں 6, عمان میں 3, بحرین میں 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق اب تک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جناب پہلے تو ایران کے اوپر تپتا تھا یا دیگر ممالک پہ تپتا تھا, اب وہ اپنے میڈیا سے بھی جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ میڈیا نے سعودی عرب میں ٹینکر طیاروں کی تباہی کی جھوٹی خبر پھیلائی. وال اسٹریٹ جرنل نے بیسیکلی یہ خبر دی تھی, پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو کوٹ کرتے ہوئے شیئر بھی کیا تھا. اس نے کہا ہے کہ جی سعودی بیس پر حملہ ہوا لیکن طیارے جو ہے وہ تباہ نہیں ہوئے ہیں, 4 طیارے پہلے ہی سروس میں واپس بھی آ چکے ہیں. نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل جیسے ادارے چاہتے ہیں کہ ہم جنگ ہار جائیں. سو بیسکلی وہ اب اپنے میڈیا کے اوپر یہ نیا بریڈ آف پولیٹیشینز ہے اس وقت جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, جو بیسکلی میڈیا کو یہ غدار اور اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ تو چاہتے ہیں ہم جنگ ہار جائیں. تو میڈیا کی رپورٹنگ حقائق کے بالکل برعکس ہے. یہ لوگ امریکہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میڈیا کے جھوٹ کے باوجود عوام حقیقت جانتے ہیں. انتخابی جیت اس کا ثبوت ہے. تو یہ جناب ان کی جانب سے جو ہے وہ اپنے ہی میڈیا کے اوپر گولہ باری شروع کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے ممالک ابنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے جنگی جہاز بھیجیں گے. اب کتنا کو اس کی بات پہ یقین کرنا ہے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, لیکن ماضی میں بھی اس طرح کے بڑے دعوے جو ہے وہ یہ کر چکا ہے. فی الحال اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تیسرا ملک ان کے ساتھ یہ جنگ لڑنے کو تیار نہیں ہے. برطانیہ نے اپنی بیسز ضرور دی ہیں کہ جی آپ یہاں سے اپنے آپریشنز کر لیں, لیکن ہمارے یہاں سے کوئی میزائل فائر نہیں ہوگا. ان بیسز سے جو ہے کوئی میزائل فائر نہیں ہوگا. آپ نے لاجسٹکلی آپ نے جہاز مطلب فلائی کرنے ہیں, ٹھیک ہے, جائیں جا کے آپ کریں جو کچھ آپ نے کرنا ہے. ہمارے جہاز, ہمارے فوجی, ہماری مزید کوئی تنصیبات یا مثال کے طور پہ سیٹلائٹ امیجری یا ریڈارز, راکٹس, میزائلز یہ استعمال نہیں ہوں گے اس کے اندر. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے جو ہے وہ دیگر ممالک بھی جو ہے بیچ میں انوالو ہونے لگے ہیں. انہوں نے اس متعلق زیادہ ڈیٹیلز فراہم نہیں کی کہ وہ کون سے ممالک ہیں. انہوں نے کہا جی کئی ممالک خاص طور پر وہ جو ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوششوں سے متاثر ہو رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ مل کر اس گزرگاہ کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے. امریکی صدر نے مزید لکھا کہ انہیں امید ہے کہ چین, فرانس, جاپان, جنوبی کوریا, برطانیہ اور دیگر ممالک اس علاقے میں اپنے جہاز بھیجیں گے. انہوں نے کہا کہ اس دوران امریکہ ایران کی ساحلی پٹی پر شدید بمباری کرے گا اور ایرانی کشتیوں اور جہازوں کو مسلسل نشانہ بنا کر غرق کرتا رہے گا. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے فوری طور پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ آیا کسی ملک نے واقعی اپنے جہاز بھیجنے پر
اتفاق کیا بھی ہے یا نہیں کیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ہی بیٹھ کے جنہوں کہتے ہیں نا خود ہی بیٹھ کے کھیلا, خود ہی پگن کی پگائی کی, خود ہی بیٹھ کے باری لے لی, خود ہی جو ہے وہ کہا جی پکڑا گیا چلو جی نیکسٹ گیم کھیلیں. سو یہ آپس میں جو ہے وہ کھیل کھول کے جو ہے وہ کہانی ختم ہو گئی. کسی ملک کا انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا کہ جناب آپ کا جو آئیڈیا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو آئل ٹینکرز کی موومنٹس ہوتی ہے وہ ان کو جناب ہم لوگ جو ہے وہ سیفٹی پرووائڈ کریں گے. وہ دن آج تک نہیں آیا. سو بیسکلی اب یہاں پہ ایک سوال بنے گا کہ وہ دیگر ممالک بھی پوچھیں گے بھائی جان آپ کے اپنے جہاز کدھر ہیں, آپ اپنے جہاز تو سب سے پہلے دینا. جو آپ نے کہا تھا کہ جناب ہمارے جہاز جو ہیں وہ پروٹیکشن دیں گے, کور دیں گے, ہمارے جہاز آپ مانگ رہے ہیں, آپ کے اپنے جہاز کدھر ہیں؟ اپنے جہاز بھی تو لے کر آئیں. اس کے علاوہ جناب ڈیمین سیمون ہیں, انہوں نے جناب یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 انڈین نیوی وار شپس اپیئرز ٹو ہیو ارائیوڈ ان دا گلف آف عمان لائکلی ٹو اسکارٹ مرچنٹ ویسلز امid دا ٹینس سیکورٹی سچویشن ان دا ریجن. تو یہ نقشہ جو ہے انہوں نے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس جگہ کے اوپر گلف آف عمان کے پاس جو ہے وہ انڈین وار شپس جو ہیں وہ بھی اب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. 3 جنگی بحری جہاز, بھارتی جنگی بحری جہاز جو ہیں وہ گلف آف عمان کے پاس جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. اور مقصد جو ہے وہ یہاں سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر جائیں تو اسٹریٹ آف ہرموز یعنی اپنا ہرموز جو ہے وہ وہاں پہ ایران کے پاس جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ 3 جو جنگی جہاز ہیں بحری جہاز وہ انڈیا کے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اور اس میں انڈین فلیگڈ LPG ٹینکر شیوالک IMO 9356892 is currently being escorted as per tracking data. تو بیسکلی یہ ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو ہے یہ وار شپ وہاں پہ موو ہوا ہے کہ جناب اس کو جو ہے بحفاظت یہاں پہ لایا جائے, کیونکہ ادھر بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ انرجی شارٹیج جو ہے وہاں پہ آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایران نے بھارت کے 2 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے. بھارتی حکومت کے مطابق 2 بھارتی پرچم والے LPG ٹینکرز نے آج صبح آبنائے ہرمز کو محفوظ طریقے سے عبور کیا اور وہ ملک کے مغربی بندرگاہوں کی جانب جو ہے رواں دواں ہیں. ان جہازوں پر 92,000 ٹن LPG جو ہے وہ لدی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایران گزشتہ روز ترکیہ کے ایک بحری جہاز کو بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے چکا ہے. دوسری جانب فرانس اور اٹلی نے بھی اپنے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزارنے کے لیے ایرانی حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کیا. آئی ہوپ کہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلا ہے تاکہ یہاں پہ جو فیول کی پرائسز جہاں تک جا رہی ہیں اس کے اندر کسی طرح کوئی کمی آ سکے. اس کے علاوہ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں. مسلم ممالک امریکہ اور صہیونیوں کی زیر قیادت منافقت کے خلاف متحد ہو جائیں. انہوں کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں. امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ابراہیم لنکن کو عملی طور پر بے اثر کر دیا. ابراہیم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایران نے اسے بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے. یہ 2 دن میں دوسری دفعہ یہ کلیم جو ہے وہ ایران کی جانب سے آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم لنکن کو جو ہے جو ان کا بہت بڑا بحری بیڑا ہے اسے جناب ہم نے پش بیک کر دیا اور اس نے ریٹریٹ کر لیا اور وہ جس جگہ پہ پہلے اس نے پوزیشن لی ہوئی تھی وہ اب اس سے پیچھے چلا گیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا the war proved one thing quite clearly, American bases in our region does not protect anyone, they are a threat. America sacrifices everyone for Israel and does not care about anyone but Israel. Anyone clothed by the US is literally naked. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے کہ امریکہ جو ہے نا ان خلیجی ممالک کے اندر جو ہے جو ان کو امریکنز کو بیسز دیتے ہیں یہ جو ہے وہ جب یہ بیسز دیتے ہیں تو یہ ایکچولی امریکہ ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. اور یہ امریکہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو ہے وہ یہ بیسز دیتا ہے. لیکن جب ان کے اوپر بمباری کی باری آتی ہے, ان کے اوپر حملوں کی باری آتی ہے تو وہاں سے جو ہے یہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ جس کی بھی پروٹیکشن جو ہے وہ امریکہ نے دی وہ اب جو ہے سب کے سامنے ننگا ہو کے کھڑا ہے. اس کے علاوہ جناب روس حالیہ جنگ کے دوران ایران کو انسانی امداد بھیجنے والا پہلا ملک بن گیا ہے. اب جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جناب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اکیلے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں, وہاں پہ ایران کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہارڈلی کوئی ملک نظر آئے ہیں جو انہوں نے ایکچولی ٹھیک ہے مطلب زبانی جمع خرچ میں تو بہت سے بیانات پوری دنیا سے آئے لیکن فزیکلی ان کو کچھ جو ہے وہ مٹیریل دینا یا سپورٹ کرنا وہ اب تک نہیں تھا. تو روس جو ہے وہ پہلا ملک بن گیا ہے. کینیا میں روسی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا کہ روس کا ایک IL-76 کارگو طیارہ 13 ٹن سے زیادہ طبی سامان لے کر آذربائیجان پہنچا جہاں سے امداد جو ہے وہ ایرانی حکام تک منتقل کی جائے گی. روسی وزارت ہنگامی حالات کے مطابق یہ امدادی کھیپ ادویات اور طبی سامان کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے. فائنینشیل ٹائمز نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل جو ہے وہ لکھا ہے موجودہ صورتحال کے اوپر. وہ میں ویسے ہی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ فائنینشیل ٹائمز اس سارے معاملے کے اوپر ایران کی جنگ کے اوپر کیا لکھ رہا ہے.
کہتے ہیں جی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے والے دنوں میں ایرانی کمانڈرز نے اپنے دشمنوں کو بار بار خبردار کیا کہ وہ ایک زبردست اور تیز رد عمل کی توقع کریں. خلیجی ریاستوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ توانائی کی منڈیوں کو لاحق خطرات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری پر عمل کریں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے ایران کے رد عمل کے پیمانے کو کم سمجھا. جنگ کے تقریباً 2 ہفتے بعد تہران نے تنازع کو تیل کی دولت سے مالا مال خلیج میں پھیلا دیا. آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل اور گیس کی ترسیل کو تیز کر دیا اور توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اس ہفتے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے توقع کی تھی. ضروری ہے کہ وہ بالکل ایسے رد عمل ظاہر کریں، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہ ایک امکان ہے. سابق امریکی حکام اور عسکری ماہرین کا کہنا تھا کہ ایرانی افواج خلیج میں امریکی اڈوں، توانائی کی تنصیبات اور دیگر اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے انٹیلیجنس، روس سے سبق، سیٹلائٹ کی تصاویر اور قربت کے امتزاج کو استعمال کرنے میں کامیاب رہی ہیں. مشرق وسطیٰ میں آپریشنز کے لیے ذمہ دار اسپیشل فورسز کمانڈ یو ایس سوسنیٹ کے سابق چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ no one has done more with less than the Iranians. Iran has precise intelligence when it comes to not only where we are based but a lot of our patterns of life and how we work as a military. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ایران کے پاس جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہے ہمارے بارے میں وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس انٹیلیجنس موجود ہے کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں اور ہم لوگ اپنی زندگیاں کس طرح گزارتے ہیں، ہماری ملٹری کس طرح آپریٹ کرتی ہے، ان کو سب پتہ ہے ہمارے بارے میں. تو یہ ایک قسم ایران کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے کہ انہوں نے پورا اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. خلیجی ریاستوں کے ساتھ ایران کی قربت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کے ہتھیاروں کو تعینات کر سکتا ہے جو منٹوں میں اہداف تک پہنچ سکتے ہیں، جس سے دفاع کو رد عمل کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے. انہوں نے کہا یہ ایران کا ٹیکٹک ہے کہ آس پاس کی جو بیسز ہیں جو ان خلیجی ممالک میں موجود ہیں اس کو وہ ہٹ کرتا ہے. وہ کیونکہ ڈسٹنس بہت قریب ہے تو اس کو بچانے کے لیے بھی جو ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ ریئیکٹ کر سکیں کیونکہ ڈسٹنس اتنا کم ہے. اگر لانگ ڈسٹنس ہو نا، یہاں سے مثال کے طور پہ ٹرکی جس طرح ہے، فار ایگزامپل ٹرکی کی جانب جو میزائل گئے تھے ان کو ناکارہ بنا دیا گیا، لیکن جو قریب ترین ممالک ہیں جس میں متحدہ عرب امارات آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے، ان کو ریئیکشن ٹائم بہت کم ملتا ہے کیونکہ ایران بالکل ساتھ ہی تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اس کا وہ یہ ذکر کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جی اب تک اکثریت کو روکا جا چکا ہے اور مغربی حکام نے خلیجی ریاستوں کے خطرے کے خلاف دفاع کی صلاحیت کی تعریف کی ہے. امریکہ اور اسرائیل بھی مسلسل ایران کے میزائل اور ڈرون مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ اسلامی حکومت کی جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت کو ناکارہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ایران نے ریاض اور کویت سٹی میں امریکی سفارت خانوں، پورے خطے میں امریکی اڈوں، ہوائی اڈوں، ڈیٹا سینٹرز، ہوٹلوں، ڈی سیلینیشن پلانٹ، بندرگاہوں اور تیل اور گیس کی سہولیات کے ساتھ ساتھ رہائشی عمارتوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ ABC نیوز نے جناب ایک خبر دی ہے. کہتے ہیں جی امریکی فوجی حکام کے مطابق انہوں نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ملک کی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تاہم اسلامی جمہوریہ کے ہتھیاروں میں ایک ایسا ہتھیار جو اس تنازع میں مسلسل اثر دکھا رہا ہے وہ اس کے ون وے ڈرونز ہیں. مطلب وہ ڈرون وہ جو جا کے خودکش ڈرونز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کماکازی ڈرونز جو جاتے ہیں اپنے ہدف کے اوپر پہنچتے ہیں اور وہیں پہ جا کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا کہ تنازع کے آغاز سے اب تک اس کی فضائی حدود میں نظر آنے والے 900 سے زیادہ ایرانی ڈرونز میں سے 65 نے ہوٹلوں، بندرگاہوں، ڈیٹا سینٹرز اور ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچایا ہے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خدشے کے پیش نظر اپنے شاہد ڈرونز کے بیڑے کو بڑھانے پر توجہ دی ہے. ان کے مطابق ان ڈرونز کی قیمت جو ہے تقریباً $35,000 فی یونٹ ہے. شہید ڈرونز کی رینج تقریباً 1000 میل ہے، اس کی رفتار 114 میل فی گھنٹے تک ہو سکتی ہے اور یہ 66 سے 123 پاؤنڈ تک بارود لے جا سکتا ہے. ڈرون خطرہ اس بات پر مبنی ہے کہ کم لاگت میں نقصان پہنچایا جائے اور مخالف کو اپنی قیمتی اثاثوں کی حفاظت کے لیے مہنگے ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور کیا جائے. مثال کے طور پہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم جسے فضائی دفاعی نظام سے ایک ڈرون مار گرانے کی قیمت تقریباً $40 لاکھ تک ہو سکتی ہے. مطلب اگر ایک ڈرون جو ہے وہ $35,000 کا ہے تو دوسری جانب اسے صرف ختم کرنے والا جو ایک انٹرسیپٹر ہے یا وہ جو پورا نظام ہے وہ $40 لاکھ کا ہے. تو دونوں کو بل کتنا پڑ رہا ہے اس جنگ کا، اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. دوسری جانب جناب ایک اور خبر جو ہے وہ AFP نیوز نے دبئی کے حوالے سے دی ہے اور وہ بیسکلی جو ٹورزم انڈسٹری ہے دبئی کی وہ کتنی بری طرح ہٹ ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. کہتے ہیں جی دبئی کے سیاحت کے شعبے میں ہزاروں کارکنوں کے لیے مشرق وسطیٰ کی جنگ نے کاروبار کو یکسر روک دیا ہے جس سے ان کی آمدنی اچانک خطرے میں پڑ گئی ہے. مشہور جمیرہ بیچ جو عام طور پہ سیاحوں سے کھچا کھچ رہتا ہے اب خالی پڑا ہے. جمیرہ بیچ جو لوگ دبئی گئے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا، بڑا فیمس بیچ ہے ان کا، جمیرہ کا بڑا خوبصورت بیچ ہے. وہ کہتے ہیں یہ اکثر اوقات یہاں پہ بھرا ہوتا تھا اور فرینکلی اسپیکنگ آج کل بڑا اچھا موسم وہاں پہ ہو سکتا تھا جانے کے لیے، لیکن چونکہ وہاں پہ صورتحال ہے تو ٹورزم بالکل ختم ہو گئی ہے اس وقت وہاں پہ.
کہتے ہیں جی ریسٹورینٹس کی چھتیں ویران ہیں جبکہ سووینئرز، واٹر سپورٹس اور پرفیوم کی دکاندار گاہکوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 26 سالہ سری لنکن کارکن جو ایک جیٹس کی رینٹل کمپنی میں کام کرتا ہے نے کہا کہ کل صفر، آج صفر، ایک بھی گاہک نہیں، میں نے کبھی دبئی کو ایسا نہیں دیکھا۔ وہ کوٹ کر رہے ہیں ایکچولی وہاں پہ کام کرنے والے کو، کہتے ہیں اپنے مصنوعی جزیرے اور بلند و بالا عمارتوں کے ساتھ متحدہ عرب امارات کا دوسرا بڑا شہر گزشتہ سال تقریباً 19.6 ملین سیاحوں کو خوش آمدید کہہ کر مشرق وسطیٰ کا اہم سیاحتی مرکز بن گیا تھا۔ 19.6 ملین کا مطلب ہے تقریباً 2 کروڑ، اپراکسیمیٹلی 2 کروڑ افراد جو ہے انہوں نے وزٹ کیا اس ٹورسٹ اسپاٹ کو۔ لیکن عروج کے موسم کے درمیان گرمیوں کے آغاز سے پہلے 28 فروری سے ایران کے میزائل اور ڈرون کے حملوں کی بھرمار نے سیاحوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایک سری لنکن ورکر جو ماہانہ 4,500 درہم تنخواہ پاتا ہے نے وقت پر اپنی تنخواہ نہیں پائی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک دوست سے 1,000 درہم قرض لیے، 800 درہم کرایہ ادا کیا اور اب میرے پاس گزارا کرنے کے لیے صرف 200 درہم بچے ہیں۔ نہیں معلوم کہ ان کا مالک کب تنخواہ دے گا۔ واپس گھر جانا بھی ایک اختیار نہیں ہے، پروازوں کی کمی کی وجہ سے ہوائی کرائے 3 گنا بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے پاس صرف انتظار کرنے اور امید رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل نے اس ہفتے تخمینہ لگایا کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو تقریباً 6 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یہ شعبہ 2025 میں جی ڈی پی کا تقریباً 13% تھا اور تقریباً 9,25,000 ملازمتیں فراہم کرتا تھا، جن میں زیادہ تر غیر ملکی کارکن تھے۔ زیادہ تر کارکن ایشیائی ممالک یا مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں سے آتے ہیں جنہیں حفاظت اور معاشی استحکام کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔